یہ ہے کہ اللہ کی ذات ذوالجلال والجبروت ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے اور ہم سب اس کے محکوم اور مملوک ہیں۔ لہذا اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوا جائے تو بہت ادب اور سلیقے سے حاضر ہوا جائے، کہیں اللہ رب العزت کی شان کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ چنانچہ نماز آپ دیکھیں تو یہ اس کا مظہر ہے کہ نماز کے اندر بندہ آتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، صاف ستھرے لباس زیبتن کرتا ہے، اللہ کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ آتا ہے، اور نہ کلام ہے نہ کوئی چیز ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ نماز اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی اور ادب کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری اللہ کی جو شان ہے وہ شان محبوبیت ہے۔ چونکہ ایک محبوب میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں ان تمام اوصاف کا اتم درجہ اللہ رب العزت کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم عاشق ہیں اور اللہ کی ذات معشوق ہے، اور جب عاشق معشوق کے چکر لگاتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ حج کے اندر ایک عاشق کے طریقے سے کبھی تو خانہ کعبہ کا حاجی چکر لگائے، اور اللہ کا حکم ہو تو وہاں سے منا کو چلا جائے، پھر منا سے عرفات کو چلا جائے، پھر عرفات سے مزدلفہ کو چلا جائے، پھر مزدلفہ سے منا کو آ جائے اور وہاں رمی جمرات کرے، اور اس طریقے سے حاجی گویا کہ ایک عاشقانہ عبادت ادا کرتا ہے جس کے اندر نہ خوشبو استعمال کرتا ہے، نہ ناخن بنا سکتا ہے، نہ ہی بال کاٹ سکتا ہے، اور نہ ہی منہ زیر ناف تراش سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر اپنے بدن پر کوئی خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ گویا کہ ایک پاگل اور مجنوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک عاشق اور حاجی کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ عشقیہ عبادت ہے اور عاشق لوگ جو ہیں وہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی جو دو شان ہے وہ دونوں شانیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ حج کے اندر اللہ کی شان محبوبیت کا نظارہ ہے، اور نماز کے اندر اللہ کی شان انفرادیت کا اور شان مالکیت کا نظارہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی ہیں، اور انہوں نے جو ادائیں کی ہیں اور ان کی جو اہلیہ حضرت حاجرہ تھیں، اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی حاجی ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو ان ارکان کو اللہ نے اس کے جز میں شامل کر دیا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو حج اور عمرہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ حج فرض کب ہوا؟ تو حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ 9 ہجری کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے اس کے 9 سال کے اندر حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے، اور اس کے بعد اگلے سال یعنی 10ویں ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 مہینہ پہلے حج فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات یہ بار بار سنتے ہوں گے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا خطبہ یہ سنتے ہوں گے۔ تو یہ حجۃ الوداع ہے کیا؟ وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصتی، وداع مطلب رخصتی، اور حج کا مطلب حج۔ حجۃ الوداع کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مہینے کے بعد وفات ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا ہے، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خاص عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا، اور دین کی جو تشریحات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جو بہت ہی جامع اور معنی خطبہ ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ تو تمہید تھی، آپ حج سے متعلق احادیث کو ملاحظہ فرمائیں۔
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت اختیار فرمایا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص نے 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے کہ ہاں تو پھر کیا ہوتا؟ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، جیسے ہر سال روزہ رکھنا فرض ہے ایسے ہی ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اب بتائیں زندگی میں ایک مرتبہ کرنا کتنا مشکل ہے؟ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے لیکن کتنی مشکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر پورے ہر سال ہو جاتا تو پھر کتنی مشکلیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب میں کوئی حکم بیان کر دوں تو یہ نہ پوچھو کہ ہر سال ہے یا 5 مرتبہ ہے، کتنی جو بیان کر دیا گیا بس اس میں اپنی طرف سے سوال زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہاں تو پھر وہ امت کے لیے دشواری بڑھ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کیا کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سوال تو بہت کرتے ہیں اور ان کے انبیاء بتاتے کہ ہاں یہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ احکام کی خلاف ورزی کرتے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بتائیے کس نے قتل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو اس کے جسم سے لگاؤ، وہ اٹھ کر کے بتا دے گا۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور ہر طریقے سے کئی مرتبہ سوال کر کر کے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال دیا کہ پھر اس کے بعد ایسی گائے ملنا ان کے لیے مشکل ہو گئی، اور ایک جگہ ملی تو اتنا سونا ان کو دینا پڑا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ حتیٰ کہ شروع ہی میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو کوئی بھی گائے لا کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت لگا دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کثرت سوال کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے جو امت کے لوگ تھے اسی لیے تباہ ہو گئے کہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔
لہٰذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ، بس اس میں کثرت سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ اس کے بعد تمہارے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں ان صحابی کا نام نہیں بتایا گیا کہ کون سے صحابی نے یہ سوال کیا تھا، لیکن یہی جو حدیث ہے جامع ترمذی وغیرہ کے اندر بھی آئی ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر ان کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ان صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی مضمون کی جو حدیث ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اس میں سوال کرنے والے کا نام اقرع ابن حابس تمیمی ہے، یعنی جنہوں نے یہ 3 مرتبہ سوال کیا وہ کون تھے؟ اقرع بن حابس تمیمی ان کا نام تھا، اور انہوں نے یہ اسلام انہوں نے کب قبول کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد یہ اسلام لائے تھے۔ تو گویا کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا بھی پورا موقع انہیں نہیں ملا تھا، اور جب یہ حکم ہوا حج کا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر وہ 1 بار 2 بار 3 بار سوال کر بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے السؤال نصف العلم، سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، کہ سوال کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں یہ سوال ایسا ہو کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کے متعلق بھی فائدہ مند۔ اب ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے 5 مرتبہ جو ہے اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جس پر سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے؟ یا کون سی ایسی سمندر کے نیچے جگہ ہے جس پر سورج کی روشنی پڑی ہے؟ میں نے کہا نماز کے فرائض آپ کو معلوم ہے، نماز کے واجبات معلوم ہے، غسل کے فرائض معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ زیر ناف کہاں سے کہاں تک صاف کرنا حدود معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یا پھر ایسی چیز کے متعلق سوال کرنا جس کے بارے میں کبھی اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی؟ تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں ایسی چیزوں میں لگا دیتا ہے، ضروری چیزوں سے غافل کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمیشہ اس چیز کی فکر کیا کریں کہ سوال جو کریں وہ ایسا سوال ہو جس سے ہمارے دین کا تعلق ہو یا ہمارے دنیا کا تعلق ہو، کہ وہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو اور لوگوں کے لیے بھی وہ فائدے کا ذریعہ ہو۔ ایسا سوال نہ کریں یا ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ اپنا بھی وقت ضائع ہو اور دوسرے کا بھی وقت ضائع ہو۔ بہرکیف اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنے والے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے، یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا رواہ الترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ آج خطبے کے اندر بھی، آج کے جمعہ کے بیان کے اندر بھی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، دیکھیے ابھی آپ کے سامنے آ گئی وہ حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور سواری کا انتظام ہے اور کھانے پینے کا انتظام ہے، زادن و راحلہ، زاد کا مطلب کھانے پینے کا توشہ اور راحلہ مطلب سواری۔ تو آج کے دور میں فلائٹ کا کرایہ دونوں طرف کا ہو اور وہاں جائے جتنے دن رہے گا اتنے دن کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ جن لوگوں کا مالک ہے، اہل و عیال جو اس کے ہیں،
جن کا نان نفقہ اس کے اوپر ضروری ہے، جیسے اہلیہ ہے، بال بچے اس کے ہیں، والدین ہیں، اور کوئی اور بھائی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے ذمے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا اتنے دن کا نان نفقے کا انتظام کر سکے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، 40 دن خرچ لگے گا، 40 دن صرف ہوگا، تو 40 دن کے ان کے نان نفقے کا انتظام کر سکے، آنے جانے کا کرایہ ہو، اور اس کے بعد وہاں پر جائے تو کھانے پینے کا اس کے پاس انتظام ہو۔ اتنا اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور پھر اس نے حج نہ کیا اور ٹالتا رہا حتیٰ کہ مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اکثر تفسیر میں ہماری سبزی منڈی میں بیٹھتے تھے، اور ریٹائر ہونے کے بعد اچھا خاصا پیسہ بھی ملتا ہے، 70 لاکھ 80 لاکھ کچھ جمع ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ میں، اس میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے حج کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ حدیث آ گئی، کسی نے سوال کیا تو میں نے یہ حدیث بیان فرمائی، تو انہوں نے بیان کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ نے جو بات بتائی یہودی ہو کر مرے گا، وہ پھر سے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملا ہے، پینشن بھی مل رہی ہے، اور اس کے بعد ابھی تک میں نے حج کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر میری موت آ گئی تو میں یہودی ہو کر کے مروں گا یا نصرانی ہو کر کے مروں گا۔ میں نے کہا بھائی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب گواہ رہیے، میں نے آج ارادہ کیا ہے، آج میں نے اپنے دل سے کہ انشاءاللہ حیات رہی تو میں ضرور اگلے سال فارم بھروں گا اور حج کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے فارم بھرا لیکن پچھلے سال نام نہیں آیا، اس سال الحمدللہ ان کا نام آ گیا۔ اور جب جانے لگے وہ تو اسکول پر آئے ملنے کے لیے، اور ہم کو گلے سے لگا لیے اور بہت دعائیں دی کہ مفتی صاحب آج آپ نے، میں جو بیان میں بیٹھا تھا وہ حدیث آپ نے جو بتائی تھی اللہ نے وہ دل میں ڈال دی، اور اسی کی برکت سے آج میں حج کے لیے جا۔ وہ گئے حج کے لیے۔ میں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے، کہیں آپ کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت آپ کی یاد آئے گی۔ میں نے کہا یہی ہمارے لیے آخرت کے نجات کے لیے کافی ہے، اور کیا ہمارے پاس ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی نیک بات، خیر کی بات کہنے سے کبھی بھی چوکنا نہیں چاہیے۔ کس بھائی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بات اتار دے اور اس کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کیا معلوم کون سی بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ الحمدللہ وہ صاحب گئے ہوئے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے ارکان کو بحسن و خوبی ادا کروائے۔ تو یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے بہت سخت حدیث۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ حج کو ٹالتے رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اوپر اس سال حج فرض ہے، آپ کے پاس یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ کہا کہ ابھی چونکہ ہمارے بچوا کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگلے سال اس کی شادی ہے تو شدیہ کر لیں گے تب جائیں گے، یہ ٹالنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہماری بچیا کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ شدیہ دوسرے سال میں لگی کر لیں گے اطمینان سے تب جائیں گے، جائز نہیں آپ کے لیے ٹالنا۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ اچھی طرح سن لیں، کتنے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے حج کو ٹالتے چلے جا رہے ہیں، ٹالتے چلے، بوڑھے ہو گئے اب بھی ٹالنا ہے۔ اللہ کے بندے اب تو نہ ٹالو۔ پہلے تو نوکری کا بہانہ تھا، اس کے بعد آفس جانے کا بہانہ تھا، اس کے بعد لڑکی کی شادی کا بہانہ تھا، اس کے بعد گھر بنوانے کا بہانہ تھا، اب ہو گیا اب بھی ٹال لیں۔ بھائی اب کون سا عذر باقی ہے؟ اگر موت آ گئی تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جب قبر میں اللہ کے نبی کا چہرہ پیش کیا جائے گا کیا جواب دو گے؟ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت کانپنے کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے تو کانپنا چاہیے، اور اگر ہے آپ کے پاس اتنا انتظام تو آج نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ اس سال تو اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، دل کے اندر پکا ارادہ کیجئے انشاءاللہ اگلے سال سب چھوڑ کر کے ہم حج کے لیے جائیں۔ سب سے پہلا کام حج کیجئے آپ، اور یہ نہ سوچئے حج کر لیں گے تو پیسہ ختم ہو جائے گا،
پیسہ ختم نہیں ہوگا، اللہ حج کے بعد آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مالدار اور رئیس بنا دیں۔ یہ حج کی برکت ہے۔ چنانچہ ابھی جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کے اندر ہے، آپ آگے سنیں گے، اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے، اللہ عمرے کی برکت سے مالدار فرما دیتا ہے، مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی اس طرح کی گھٹیا سوچ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں کہ حج کے لیے جائیں گے تو ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ بارکہ اس حدیث پاک کے اندر بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوگا اور حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، پھر بھی وہ حج کے اندر ٹال مٹول کرے گا۔ اس حدیث کے سننے کے بعد اگر پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا اور اس کے اسلام کا محافظ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما يوجب الحج قال الزاد والراحلہ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔ الزاد والراحلہ، زاد مطلب سامان سفر، کھانے پینے کا سامان، اور راحلہ سواری۔ پہلے لوگ اونٹوں پر جایا کرتے تھے، گھوڑے پر جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کے سامان بھی رکھ لیا کرتے تھے اور پانی مشکیزے میں پانی رکھ لیا کرتے تھے۔ مہینوں مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ پہلے بھی جو لوگ پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے کم سے کم 6 مہینہ لگا کرتا تھا۔ کتنی مشقت اٹھا کر کے وہ جایا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں اب کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ یہاں بیٹھیں گے 5 گھنٹے کے بعد آپ جدہ پہنچ رہے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، مدینہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بجائے اس کے کہ حج کے اندر اور ایکٹیونیس ہونا چاہیے تو اور زیادہ ہم کیا ہو چکے ہیں؟ پیسیو، اپنے اندر اور زیادہ کاہلی اور سستی پیدا کر چکے ہیں، جبکہ آسانیاں پہلے کے بنسبت اور زیادہ بڑھ چکی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو قرآن میں فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے۔ تشریح کیا ہے؟ جس کے پاس سواری کا انتظام ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور فقہائے کرام نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہو ان کا بھی 40 دن کا جتنا بھی دن لگے ان کا انتظام کر کے تب وہ جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن کون سے حاجی کی ہے؟ جس نے ایسا حج کیا نہ اس کے اندر فلم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی اس نے گناہ کیا، نہ کسی کو ایذا پہنچائی، نہ کوئی اس سے حرام کام صادر ہوا اور نہ ہی اس نے شہوت والی کوئی گفتگو کی، بے حیائی والی کوئی گفتگو کی۔ وہاں غصہ بہت آتا ہے۔ بہت اہم چیز کیا ہے؟ غصے پر کنٹرول کرنا۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ سمجھ لیجئے اب حجین گم ہو گئی، حاجی صاحب گئے اور حجین الگ چلی گئی، نماز کا وقت ہوا حجین کو الگ کر دیا گیا، حاجی صاحب کو الگ۔ اب حاجی صاحب نماز میں پریشان بار بار دیکھ رہے ہیں حجین کہاں گئیں، اب حجین یہاں تو نظر نہیں آئیں گی، وہاں لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب حاجی صاحب اندر ہی اندر کھبڑا رہے ہیں اور جہاں نماز ہوئی اپنا غصہ بغل والے پہ اتار دیا۔ غصہ بہت آتا ہے، حجین صاحب نظر نہیں آئیں۔ اس لیے بہت ایسے مواقع ہی آتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، تو غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے سے آپے سے باہر ہو جائے اور زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے اور غصے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس میں ہماری زبان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے وہاں پر بدنظری بھی بہت ہوتی ہے، بدنظری بھی بہت ہوتی ہے، چونکہ عام طور پر عورتوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ حج کے اندر چہرہ کھلا ہونا چاہیے،
حج کے اندر چہرہ کھلا ہونا چاہیے، لیکن اس کو ڈھانپنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حج کے مسائل تو سیکھتے نہیں ہیں، بس حج کے لیے نام لکھوا لیا اور آ گیا، سارے سامان پیک ہو گئے اور حج کے دن نکل لیے۔ اب وہاں کیا کرنا ہے، کیسے ارکان ادا کرنا ہے، کیسے وہاں پردہ کرنا ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں پوچھنے کی۔ اماں ابا جا رہے ہیں تو جائیں، وہیں منہ کھول کھول کر کے گھومتے رہتے ہیں وہاں پر، کیونکہ مسائل تو سیکھے نہیں ہیں۔ اب وہاں پر حسن بھی بہت ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو لوگ وہاں بیٹھ کر کے بد نظری کرتے ہیں، بجائے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے کسی اور حسین و جمیل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بہت بچنے والی چیزیں ہیں۔ وہاں پر اگر انسان بچ گیا اور نہ اس سے کوئی گناہ ہوا، نہ فحش کا ارتکاب ہوا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کے دن ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان کے گناہوں کا، اور حج مبرور پاک اور مخلصانہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، جنت ہے۔ اور ایک عمرہ کوئی کرتا ہے تو دوسرے عمرے کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے لیے دوسرا عمرہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر گناہ سے مراد وہی گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کروا لے تب تک معاف نہیں ہوتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی الكبر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے کیا کرو حج اور عمرہ، لگاتار حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو۔ ایک بار کر لیا، اس کے بعد پھر موقع مل جائے، پھر 2-3 سال کے بعد کر لو، پھر مل جائے پھر کر لو، تو حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے سونے چاندی کو ڈالا جاتا ہے اور لوہار اپنے لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس کے اوپر جو زنگ وغیرہ رہتا ہے، میل کچیل ہوتی ہے، اس سب کو بھٹی کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ جو گناہیں ہوتی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا فقر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ میں نے بتایا نا، جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور فقر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کریں گے تو اتنا پیسہ ختم ہو جائے گا، ہوتا بھی ہے، جس کو پیسہ زیادہ ملتا ہے نا وہ 1-1 روپیہ بچا کر کے رکھتا ہے، بہت بار دیکھا گیا ہے۔ اور عجیب سی محبت مال کی، جیسے کنجوسی تک پہنچ جاتی ہے۔ بھائی فضول خرچی سے بچنا بہت اچھی چیز، لیکن کنجوسی یہ تو بہت خراب چیز ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ کریں۔ اب آپ کے اوپر ایک فرض حج ہے، اب اس کے لیے پیسہ بچا رہے ہیں کہ نہیں کریں گے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خراب چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فقر کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیں گے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ زائل فرما دیں گے۔ فرمایا حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کے مہمان ہیں، اور اس کا جو ہے وہاں کے جو
شیخ لوگ ہیں عرب کے، وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جب آپ کمرے سے جائیں گے بیت اللہ طواف کے لیے، راستے میں اتنے ہدایہ تحائف وہاں کے عربی دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو جوس دے رہا ہے، کوئی آپ کو کھجور دے رہا ہے، حاجی حاجی واللہ واللہ، وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اور آپ اگر کوئی سامان نہیں لیے ہیں پلاسٹک وغیرہ تو آپ کا ہاتھ بھر جائے گا کہ آپ کہاں رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اٹھتے تھے فجر سے پہلے تو ایک شیخ تھا، وہ بہت بڑی گاڑی لے کر کے آتا تھا اور ایسی چائے پلاتا تھا کہ ویسی چائے آج تک نہیں ملی، اتنے خالص دودھ کی چائے۔ یہ لوگ جو 5 روپے 10 روپے کی چائے دیتے ہیں، یہ تو بالکل پانی کی چائے ہوتی ہے۔ اور اتنی بڑی پاوروٹی مچھلی والی، اور اس کے اندر کیک، پاوروٹی میں ملائی رہتی تھی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آدمی اگر اور اتنے بڑے گلاس میں چائے دیتا تھا، وہ خود بہت بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اس کو کیا ضرورت ہے ٹھاٹ سے سوتا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہمیں نوازے گا اور ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ وہ تہجد میں اٹھ کر کے، اور کب وہ چائے بنواتا ہوگا یہ سوچئے، پہلے سے انتظام کرنا ہوتا ہو، کئی کنٹینر لے کر کے آتا تھا۔ عزیزیہ کے اندر اکثر حجاج رہتے ہیں جو ہندوستان سے جاتے ہیں گورنمنٹ سے، وہ عزیزیہ میں رہتے ہیں، حرم سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ۔ وہاں پر بیچارہ گاڑی لا کر کے کھڑی کر دیتا تھا، اور فجر کے اندر تو وہیں پر نمازیں پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی صبح گاڑی چالو نہیں ہوتی ہے، بس وہاں حرم لے کر کے جاتی ہیں۔ تو وہ بیچارے جو لوگ بھی جاتے تھے واللہ حاجی حاجی کر کے، وہ بیچارہ چائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاوروٹی، سب لوگ اس کو خوب دعائیں دیتے تھے۔ بوڑھے لوگ جو تھے وہ لوگ تو ان کو چائے مل جائے تو اور کیا چاہیے، اور چائے زبردست والی چائے میں نے بھی پیا، آج تک اس کا لطف معلوم ہے اور اس کا ذائقہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شیخ صاحب کی مغفرت فرمائے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے کہ گئے ہم کو 10 سال ہو گئے تقریباً، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی تک ان کی یاد آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، فرمایا ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے حجاج سے دعا کروائی جاتی ہے، حاجیوں سے دعا کروائی جاتی ہے، عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، ان سے دعا کروائی جاتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا کیا کیجئے، وہاں دعا کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بھئی ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے۔ ہم گئے تھے ہمارے جیب میں 10 روپیہ نہیں تھا، ارادہ کر لیجئے۔ اب کہیں کیسے ارادہ کر لیں مفتی صاحب، کیسے ارادہ کر لیں؟ ارے بھیا ارادہ کرنے میں کیا دقت ہے، پچھلے ہفتے اسی پر تو بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، جنگل میں جا رہا تھا اور ریت کا ٹیلا تھا، بالو کا ٹیلا تھا، اس نے ارادہ دل کے اندر کیا اگر یہ سونے کا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا تو میں سارے سونے کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، نامہ اعمال پیش کیا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے فلاں صاحب نے اتنا بلین سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو 1 گرام بھی صدقہ نہیں کیا۔ اللہ نے CCTV چلوا دیا، CCTV کا دیکھو تو جا رہا ہے جنگل میں، سامنے ٹیلا نظر آیا اور تو نے کیا نیت کیا تھا کہ اگر یہ سونے کا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا، بس نیت کیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا غفور ہے کہ تو نے نیت کیا، میں نے لکھ دیا۔ لیکن پکی نیت کیجئے گا، نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ اتنا مال دے گا، ہم اللہ تعالیٰ 10 مسجدیں بنوائیں گے، 10 مدرسے بنوائیں گے، 10 ہاسپٹلز کھلوائیں گے۔ نیت کیجئے، نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے، لیکن پکی نیت کیجئے گا، مل جائے پیسہ تو دبا نہ لیجئے گا، بنوائیے گا، نیت پکی کیجئے۔ اور جب نیت کریں گے تو دیکھیے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ میں جب پڑھتا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں باہر سے کبھی گزروں تو مٹھائی کی دکان پر گاجر کا حلوہ، بھورے حلوائی والا دارالعلوم میں بہت مشہور ہے مٹھائی والا، 22 روپے کا 50 گرام شاید دیتا تھا، یا میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا، میرے پاس 22 روپیہ نہیں ہوتا تھا کہ میں حلوہ کھا سکوں، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ بہت دل کرتا تو میں کئی مہینے تک پیسہ اپنے پاس جو ہے وہ جمع کرتا، اس کے بعد جا کر کے حلوہ کھاتا۔ لیکن میں نے نیت کیا تھا انشاءاللہ میں پڑھنے کے بعد ایک اسکول قائم کروں گا
اور بچوں کو پڑھاؤں گا جو بچے نئے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، جو غریب بچے ہیں، جو جن کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو فری میں تعلیم دوں۔ نیت کیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اور میں جب یہاں آیا تو آنے کے بعد میں ایک اسکول میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، بھی بڑا اسکول ہے جونپور، تو وہاں کے جو پرنسپل صاحب سے ان سے میری گفتگو کنورسیشن انگلش کے اندر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا ارادہ فیوچر میں ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں، جاب کے لیے، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں اسکول کا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اللہ نے یہ کام لیا، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اللہ نے کام لیا۔ اور پھر وہ صاحب جو پرنسپل تھے وہ وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کے اسکول میں اگر ویکینسی ہے تو میں خدمات انجام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ دن بھی دکھایا، وہ اللہ ہے۔ نیت کرنے میں کیا جا رہا، نیت کیجئے، لیکن پکی نیت کیجئے گا، جھوٹی نیت مت کیجئے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں بھائی نیت انشاءاللہ۔ ہاں اگر پکی نیت کر لیا، اجرات انتقال ہو گیا، اللہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیں گے اس نے 10 مسجد بنائی، انوار صاحب نے 10 مسجد بنوائی۔ نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے کہ میں 10 مسجد بنواؤں گا، 10 مدرسہ بنواؤں گا، 10 ہاسپٹل بنواؤں گا، 100 بچوں کی کفالت کروں گا، ان کو جو ہے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دلواؤں گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا، ایک بچے کو نیت کیجئے انشاءاللہ میں حافظ بنواؤں گا، میں مدرسے کے اندر داخلہ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے، کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ چلیے وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ میقات اور احرام اور تلبیہ سے متعلق جو احکام اور فضائل ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ احرام سے متعلق کیا پابندیاں ہیں، تلبیہ کیا ہوتا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، جس کے آگے اگر بغیر احرام کے گزر جائیں تو دم واجب ہو جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ عام کی جائیں گی تاکہ جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں وہ اسے دیکھ کر کے اپنے حج کو صحیح کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیتوں کو قبول فرمائے، اور جو حجاج جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے عمروں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام ارکان بحسن و خوبی ادا کروائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔